میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری اوقات ہی کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری اوقات ہی کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو وعد اللہ الحسنى، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام الآخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ترین موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے مسلک اعلیٰ حضرت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں موقف۔ اس موضوع کی اس لیے ضرورت درپیش آئی کہ آج منبر رسول پر بیٹھ کر کچھ لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو لیتے ہیں، رضا بھی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو اپنا امام بھی مانتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر نہیں چلتے۔ اعلیٰ حضرت نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمیں موقف عطا فرمایا ہے اس پر نہیں چلتے۔ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں، حالانکہ یہ شرعاً بالکل جائز نہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس پر مکمل تفصیلات عطا فرمائی ہیں۔ میں مسلک اعلیٰ حضرت میں مسلک اعلیٰ حضرت کی معتبر کتابیں، بالخصوص میرے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ شریف، اور میرے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ صدر و شریعہ بدر و طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ نات تصنیف بہار شریعت، اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ معتبر کتابیں ہیں کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے شخص کے سامنے ان کتابوں کا نام لے لیا جائے یا ان کا حوالہ پیش کر دیا جائے تو اس کے لیے کلام مثل تام ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں سب سے پہلے بہار شریعت یہ میرے سامنے موجود ہے، اس کا امامت کا بیان ہے۔ یہ امامت صغرا نہیں بلکہ امامت کبریٰ کے متعلقہ جو بیان ہے اس میں عقیدہ نمبر 6 ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ صدر و شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں عقیدہ نمبر 6 میں امامت کے بیان میں؟ آپ فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل، یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ ان کا جب بھی ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں تمام کے تمام صحابہ کرام عادل، خیر و صلاح، اور ان میں سے کسی کا بھی ذکر کیا جائے گا تو خیر کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا فرض ہے۔ اور عقیدہ نمبر 7 میں صدر و شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بد مذہبی و گمراہی و استحقاق جہنم ہے، کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے، ایسا شخص رافضی ہے، اہل سنت سے خارج ہے، ایسا شخص رافضی ہے۔ کسی بھی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت رکھنے والا وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ گمراہ، استحقاق جہنم
اور رافضی ہے۔ یہ صدر الشریعہ بہار شریعت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اور آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے، صرف اس کا سنی کہنا، چاروں خلفاء کو ماننا، یہ اس کو اہل سنت میں نہیں داخل کرے گا یا اہل سنت میں نہیں موجود رکھے گا، بلکہ کسی صحابی کے ساتھ بغض رکھنا، سوء عقیدت رکھنا اس کو اہل سنت سے خارج کر دے گا۔ اور میرے آقا اعلی حضرت کے خلیفہ جان صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد مثال کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولنے والے ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ، مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہندہ، اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ و حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حتیٰ کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے نام لیے، اور پھر آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ ایک دو لائنیں چھوڑ کے فرمایا ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرہ ہے۔ یہ جتنے نام بیان کیے گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرہ ہے، اس کا قائل رافضی، سنی نہیں رافضی ہے، اگرچہ حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی مثل نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمیں نازیبا الفاظ کہنا، ذہن کے اندر ان کے لیے سوء عقیدت لانا، یہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور آئیے سنیے مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والوں کو میرے امام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے ہم خارجیوں کی طرح بھی نہیں ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ملا دینا کہ ان کی شان ان کے برابر ہے یا ان سے بھی بڑھا دینا، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ میرے امام نے کیا ہمیں عقیدہ دیا ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی 29ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 377 ہے۔ میرے امام نے ارشاد فرمایا حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کے مقام رفیع و شان مونی تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار راہوار برقدار صبا رفتار تھک رہیں اور قطع نہ کر سکیں۔ کیا مراد؟ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ہزاروں ہزار سال تک تیز رفتار میں دوڑتے رہیں، تو ہزاروں ہزار سال تک جتنا تیز رفتار میں وہ دوڑیں گے، جتنا فاصلہ طے کریں گے، اس سے بھی زیادہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام و مرتبہ ہے حضرت امیر معاویہ سے۔ یہ میرے امام نے ہمیں عقیدہ عطا فرمایا۔ اب آئیے سنیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ میرے امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا فتاوی رضویہ شریف ہے، فتاوی رضویہ شریف کی یہ 10ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 201 پر میرے امام نے اہل سنہ کو اور مسلک اعلیٰ حضرت والوں کو، اہل حق والوں کو عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پر نور امیر المومنین مولا مسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا سے۔ آگے سنیے، فرمایا فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر قرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار۔ فرمایا حق مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ مبارک میں ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں۔ تان ان پر کار فجار، ان پر تان کرنے والا وہ فاسق و فاجر ہے، ان پر تان کرنا یہ جائز نہیں۔ میرے امام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے والوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کیا بیان کیا؟ یہ میرے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا
بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ 29ویں جلد صفحہ نمبر 280 پر میرے امام نے ارشاد فرمایا، علامہ شہاب خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض اور امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا میں فرمایا، جو امیر معاویہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولنے والے، ان پر طعن و تشنیع کرنے والے، تھوڑا سا توجہ سے جملہ سنیں۔ فرمایا جو حضرت امیر معاویہ پر طعن کرے، طعن کرنے والا وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ پر طعن کرتے ہیں ان کے لیے آخر میں ایک دو سوال بھی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، ابتدا کے اندر جو میں آیت کریمہ پڑھی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے پہلے اللہ کریم جل جلالہ نے فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کرام کی تقسیم کو بیان کر کے تمام کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ کریم نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا۔ جب تمام صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں اور ان سے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو تم کون ہوتے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرنے والے؟ اور اسی طرح میرے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت جو بخاری شریف میں جگمگا رہی ہے، اس حدیث کے تحت آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اور نہ صرف صلح کی بلکہ ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ اور نہ صرف امام حسن نے بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ان کے بھائی جان امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی۔ امام حسن نے بھی کی، امام حسین نے بھی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق و فاجر کہتے ہیں، ان کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، اگر مجھے یہ بتا دیں کہ حضرت امیر معاویہ کو فاسق و فاجر کہنے والوں، کیا امام حسن کا اور امام حسین کا ایک فاسق و فاجر بقول تمہارے فاسق و فاجر کی بیعت کرنا کیا جائز ہے؟ فاسق و فاجر کی کیا بیعت کی جا سکتی ہے؟ تو میرے امام نے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی حدیث کے مطابق صلح کرنے کے بعد بیعت کر کے بتا دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق نہیں تھے۔ اگر فاسق ہوتے تو یہ ہستیاں کبھی بھی ان کی بیعت نہ کرتی۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔